بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے کافی دنوں سے ہم بات کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں. تو آج ایک ضروری بات یہ ہے کہ لوگ ہمارے محرم کے عاشورہ کے دنوں میں قبرستان پر بڑے اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ پورے سال میں کبھی انہیں یاد بھی نہیں رہتا کہ میرا باپ بھی تھا, میرا دادا بھی تھا, میری ماں بھی تھی جس نے لوریاں دے کر مجھے بڑا کیا. کبھی انہیں یاد نہیں رہا. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کنت نہیتکم, میں نے تمہیں منع کیا تھا عن زیارت القبور, قبروں کی زیارت سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ابتدائے اسلام تھا. اس وقت دین کے اندر راسخ ہونا باقی تھا. اب وہ پوزیشن میں تم ہو ایمان کی, فزوروہا, اب قبروں کی زیارت کیا کرو. یہ نور الانوار, نور العزات, تمام فقہا کی کتابوں میں یہ حدیث نقل ہے. حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تمہیں آخرت کی یاد آئے گی, تمہیں اپنی آخرت کی فکر لائق ہوگی, تمہیں اپنی منزل, اپنی آماجگاہ, اپنے اصلی گھر کا یقین آ جائے گا جب تم اپنی ماں کی ڈھیری کو دیکھو گے کہ کبھی تو میری ماں میرے گھر میں تھی. باپ کی ڈھیری کو دیکھو گے, کبھی تمہیں یقین آئے گا میرا باپ تو میری چارپائی پہ ساتھ ہی سویا کرتا تھا. تم اپنے مرحومین کی قبروں کو جب دیکھو گے تو تمہیں یقین پختہ ہو جائے گا, تمہیں آخرت کی یاد آئے گی, تیاری کی تمہیں توفیق ہوگی اور تم بڑھ چڑھ کر نیکی میں حصہ لوگے. کیونکہ تمہیں وہ لوگ جو کل تک تمہارے اندر تھے آج وہ موجود نہیں ہیں. پچھلے مہینے وہ اندر تھے اب نہیں ہیں, پچھلے سال وہ ساتھ تھے اب نہیں ہیں. تو ان کو یاد کر کے اپنی منزل کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. یہ صرف عاشورہ میں ہی نہ جائے بلکہ ہر جمعے کو اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے, اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے حضرت امام علی مقام کی شہادت کا تصدق ہے. اس کو میں بتاؤں کہ یہ شہادت تو ہزاروں صحابہ شہید ہوئے, ہزاروں صحابہ کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے, ان کے اللہ درجے بلند کرے. کافی اصحاب رسول نے قربانیاں دی, لیکن شہادت امام علی مقام کو جو شہرت ملی اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ پر ایک حدیث عرض کرتا ہوں. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. یہ بڑی فیمس حدیث ہے. جس طرح میں نے پچھلے عرض کیا تھا دنوں میں, الحق مع علی, حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. اس لیے ہم جتنے بھی ہم کہیں گے ان کو جائز تو نہیں کہ جھگڑے ہوئے, رولے ہوئے, جنگیں ہوئی, ان میں حضرت علی شیر خدا حق پر تھے. چونکہ قرآن اور صاحب قرآن نے حضرت علی شیر خدا کی حقانیت کا پروف دیا ہے. خیر ہم آج اس پر نہیں جاتے. کئی حضرت علی کو صرف ولی اللہ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ اگر پی ایچ ڈی ہو اور اس کو آپ پرائمری پاس کریں تو یہ اس کی توہین ہوگی. وہ پی ایچ ڈی تبھی پہنچا ہے, وہ پرائمری سے گزر گیا ہے, وہ مڈل سے بھی گزر گیا ہے, وہ میٹریکولیشن سے گزر گیا ہے, وہ ایجوکیشن اس نے بی اے سے بھی گزر گیا ہے, ایف اے سے بھی گزر گیا ہے, اس نے ایم فل بھی کر لیا ہے. اب وہ پی ایچ ڈی ہے. حضرت علی کو خیلی علی ولی اللہ کہنا, میں کہتا ہوں یہ آپ کی شان کی بہت کم ہے. حضرت علی خالی ولی نہیں, وہ ولیوں کا شہنشاہ ہے. جو علی کی گلی سے گزر جائے وہ بھی ولی بن جاتا ہے, جس پر نگاہ علی پڑ جائے وہ بھی ولی بن جاتا ہے. یہ تھوڑا لقب ہے. حضرت علی ولی گر ہیں, حضرت علی ولی گر ہیں, ولی بنانے والے ہیں. وہ فیکٹری کے مینیجر ہیں, ڈائریکٹر ہیں. ان کے مہر کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا, چاہے وہ کتنی عبادت کیوں نہ کرے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے اور پھر کمپیریزن کرنا, کمپیئر کرنا کہ حضور کے بستر پر میرے علی سوئے اس لیے نیابت علی کی زیادہ ہے. میں یہ تھوڑا سا آپ کو کمپیریزن بتاؤں. جس دن
میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کی تو آپ کو پتہ ہے حضور کس کے گھر گئے؟ کس کو ساتھ لینے کے لیے آپ اس کے گھر گئے؟ سیدنا صدیق اکبر کے گھر گئے. اور اس وقت آپ کے باپ مسلمان نہیں تھے, اور اس وقت جو پیسے ہوتے تھے وہ پتل کے, یہ جو دھات ہے اس کے پیسے ہوتے تھے, یہ ورقے ورقے نہیں تھے. نہ اس وقت کوئی مشینیں بنی تھی نوٹ چھاپنے والی. وہ یہ سونے کے دینار درہم اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی. وہ جب کھڑکائے تو آپ نابینا تھے. ابو قحافہ سیدنا ابو بکر صدیق کے باپ نابینا تھے. تو آپ نے جتنی گھر کی پونجی تھی وہ اپنے ساتھ لے کر حضور پر قربان کر دی, اور ببریاں کٹھیاں کر کے, کتنیاں ببریاں, وہ کھڑکا کر بات کو یقین دلایا کہ پیسے موجود ہیں, کہیں نہیں گئے. یعنی وہ لوگ تھے وہ. اور سیدنا ابو بکر صدیق کو حضور نے اپنی نبوت کا امین بنایا. کس کا امین بنایا؟ نبوت کا. اور جتنے لوگوں کے مال تھے میں قربان جاؤں حضور کی عظمت پر. یہ وہ کردار تھا نبی پاک کا جس سے دنیا کے دل قائل ہو گئے. وہ جو مارنے آئے کھڑے تھے انہی کے مال حضور کے پاس بطور امانت تھے. حضرت خیر میں رہی رڑو کے نال نماز نہیں پڑھی تھی, نال یہ شے حرام. وہ کہیں کوئی شے بھڑو تو پیر چ رکھا, ویدا نماز تے پیر بدلا. اساڑی حالت ہے. حضرت سیدنا آقا کریم جس کے ہم امتی ہیں اس کو شہید کرنے کے لیے جو لوگ ہتھیار لے کر انہوں نے گھر کا گھیرا کر رکھا تھا, ان کا مال میرے نبی کے پاس امانت تھا. کیا تھا؟ ان دشمنوں کو مال میں لینا ہے. ہو بھی کافر کھڑائی سرتے ہوئے پہ مرے نا تے مال ہوتا کول ہوئے تو بننا تے رگڑ جاؤ. دشمنوں کی نہیں طاقت نہیں بیندی ہے. ایسا یہ یاد ہے نا. میرے نبی کا یہ کردار نہیں تھا. میرے نبی کا کیا کردار تھا؟ علی کو بلایا, علی ادھر آؤ. میں کیوں یا رسول اللہ؟ حکم. فرمایا میرے پاس انہی لوگوں کی امانتیں موجود ہیں جو مجھے مارنے کے لیے باہر کھڑے ہیں. ذرا دل میں تھام کے سوچو کہ تمہارے نبی کا کردار کیا ہے اور ایسا کتنے کھڑے ہیں. حضور نے فرمایا علی جو مجھے مارنے کے لیے دروازوں پہ ہتھیاروں سمیت کھڑے ہیں, وہ ویپن لے کر کھڑے ہیں مجھے کل کرنے کے لیے, ان کی امانتیں تمہارے نبی کے پاس ہیں. اب کرنا کیا ہے؟ اگر ان کو ڈائریکٹ امانت دوں تو وہ شہید کر دیں گے. اب یہ امانتیں تیرے سپرد کرتا ہوں. اب بعض نااہل دوستوں کو موقع مل گیا. دیکھو نا جی, حضور نے امانتوں کا امین حضرت علی کو بنایا. بھائی تو ہم کیوں فکر کریں کہ حضور کے آپ چوتھا خلیفہ, ان کو پہلا ہونا چاہیے تھا. یہ قدرتی امر تھا. وہ چوتھے رہ کر بھی بہت اونچے ہیں. وہ چوتھے رہ کر بھی بہت اونچے ہیں. ان کی درجوں میں کوئی کمی نہیں ہے. حضرت علی شیر خدا نے فرمایا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. حضرت علی نے زندگی میں اپنے نبی کو بھائی نہیں کہا. میں ایک ملا کی وائز کی بات سن رہا تھا, حضور کو آپ بھائی کہتے تھے, جبل جاہل. زندگی بھر فیس بک کے جاہلوں کی بوچھال لگی ہے. زندگی بھر حضرت علی شیر خدا کزن ہوتے ہوئے, کزن بھائی ہوتے نا پترے, کبھی حضور کو بھائی نہیں کہا. کوفے جب آپ گئے تو کوفے والوں نے کہا آخر رسول کے بھائی آ گئے. آپ نے فرمایا شراب, یہ ان کی عظمت ہے وہ مجھے بھائی کہیں, میں تو غلام ہوں اپنے نبی کا. یہ ان کی عظمت ہے. اگر وہ مجھے بھائی کہتے تو یہ ان کا کرم ہے. میری مجال کیا کہ میں نبی پاک اپنے آپ کو بھائی سمجھوں, حالانکہ رشتے میں بھائی تھے. یہ احترام نبی تھا میرے علی کے دل میں. حضرت علی نے ان امانتوں کی امانت پر, آپ کو بڑا فیمس واقعہ ہے, آپ سو گئے, صبح آئے, انہوں نے آپ کو اتنا مارا کہ لہولہان کر دیا, لیکن آپ نے ان کا مال انہیں واپس کیا. وہ کتنے سنگ دل تھے جنہوں نے سوچا ہوگا کہ ہمارا دشمن ہمارا مال ہمیں لوٹانے کے لیے علی کو بسترے پہ سلا کے جا رہا ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھنا, حضور جس کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے وہ نبوت کے امین تھے. وہ کس کے امین تھے؟
پھر کہتے ہیں کہ حضور کو، حضرت علی کو حضور نے کندھوں پہ اٹھا کر بتوں کو صاف کیا، کعبے کو. یہ واقعہ درست ہے. آپ نے فرمایا علی میرے کندھے پہ بیٹھو اور ان سارے بتوں کی ناکیں کانے توڑ دو اور ان سے پاک کرو. لیکن وہ یہ بھول گئے کہ جب حضور غار میں گئے تو حضور کو کس نے اٹھایا؟ ہائے، حضور کو کس نے اٹھایا؟ سیدنا امام الصدیق حضرت صدیق اکبر نے حضور کو کندھوں پہ اٹھا کر غار میں لے گئے. ادھر نبوت کو اٹھایا جا رہا ہے، ادھر نبی اٹھا رہا ہے. نبی کا اٹھانا شفقتاً تھا، نبی کا اٹھانا محبتاً تھا، نبی کا اٹھانا رحمن تھا. لیکن نبی کو اٹھانا یہ خلافت کی نشانی تھی کہ میرے بعد اگر کوئی نبوت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر. اس لیے ان کا اپنا مقام، ان کا اپنا مقام. اب جو حدیث پڑھی ہے بات لمبی ہوتی ہے، اس کی وضاحت کل کریں گے. وما علینا الا البلاغ.